الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، اگر دنیا میں سب کچھ انسان کی چاہت کے مطابق ہونے لگے تو پھر وہ مخلوق ہی کیا؟ مخلوق ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی ہر چاہت پر اللہ کی چاہت غالب ہو. اللہ رب العزت ملائکہ، انبیاء علیہ السلام اور تمام اولیاء اعظام اور تمام دنیا کے مادی اسباب والوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ انہیں اپنا تعارف کرائیں، تاکہ ان کو اپنا تعارف کرائیں. اللہ رب العزت فرشتوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، تمام صحابہ اور اولیاء کو ان کے ارادوں میں ناکام کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اپنا تعارف کرائیں. حالات میں اللہ تعالیٰ کو وہ پہچانتا ہے جو حالات کو اللہ کے غیر کی طرف سے آنا نہیں جانتا، تو سمجھتا ہے کہ حالات، ہر قسم کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس کو تو اس کے حالات اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. جیسا ہم سوچیں کہ فلاں حال آیا ہے وزیر کی طرف سے تو ہم جائیں گے وزیر کی طرف، فلاں حال آیا ہے مالداروں کی طرف سے تو ہم جائیں گے مالداروں کی طرف، فلاں حال آیا ہے تاجروں کی طرف سے تو ہم جائیں گے تاجروں کی طرف. انسان کی فطرت ہے کہ جس طرف سے حال کے آنے کا یقین کرے گا اس طرف، اس حال کو کے علاج کے لیے اس طرف جائے گا. بہت توجہ سے بات سننا. انبیاء علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ ان پر جو بھی حال آتا ہے وہ حال ان کو اللہ کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے. وہ حال ان کو اللہ کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے. میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ ان سب پر حالات لاتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے ارادوں میں ناکام ہی اس لیے ہوتا ہے تاکہ رب کو پہچانے، تاکہ رب کو پہچانے. سب سے پہلے رب کا جاننا یہ ہے، سب سے پہلے رب کا جاننا یہ ہے کہ انسان اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر اللہ کے اختیار کو پہچانے. یہ اختیار اللہ کا ہے، اختیار اللہ کا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے کسی ارادے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ اپنی ناکامی کو دنیا کے اسباب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ فلاں سبب کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے، اگر یہ اسباب بھی ہوتے تو کامیابی ہو جاتی، اگر یہ اسباب بھی ہوتے تو کامیابی ہو جاتی، اگر یہ اسباب بھی ہوتے تو کامیابی ہو جاتی. عجیب حال ہے ہمارا. سارے اسباب اکٹھا کرتے ہیں، پھر ناکامی آتی ہے، پھر سوچتے ہیں کون سا سبب کم رہ گیا. تو شیطان اللہ سے دور کرنے کے لیے ایک سبب یاد دلائے گا. وہ یہ کہے گا کہ دیکھو فلاں سبب نہیں تھا اس لیے کام نہیں ہوا، فلاں سبب نہیں تھا اس لیے کام نہیں ہوا، اب کے دوبارہ کوشش کرو اور اس سبب کو بھی ساتھ لے لو.
اسی طرح انسان کی زندگی گزرتے 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 اسے اسباب کی تبدیلی میں اور اسباب کے مہیا کرنے میں انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جو لوگ اپنے مسائل کے حل نہ ہونے کو اللہ کی ذات کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ہوا، اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ہوا، ان کے لیے سب سے بڑی اطمینان کی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی چاہت کے مقابلے میں کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جو یہ چاہے کہے گا کہ اللہ نے کیا، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ کتنی آسان بات ہے، خدا دارم سے غم دارم، کہ جب اللہ رب العزت کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں کسی چیز میں ناکام ہونے میں کوئی ملامت اور کوئی خوف اور کوئی اندیشہ نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اپنی نقصانات کو اور ناکامیوں کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ ان کو بدلا دیتے ہیں کہ تمہارے کون سے عمل کے بگڑنے سے یہ حالات آئے ہیں۔ اپنے حالات کے بگڑنے کو اعمال سے صرف وہ لوگ جوڑ سکتے ہیں جو حالات کو اللہ کی طرف منسوخ کریں۔ بہت اہم بات ہے، کیونکہ حالات آتے ہیں دو اعتبار سے، ایک اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اور دوسرے مومن کے رخ کو بدلنے کے لیے، مومن کے رخ کو بدلنے کے لیے۔ ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی، ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی، انہوں نے عورت کو دیکھا، عورت نے صحابی سے کہا کہ اب اسلام آ گیا ہے، یعنی پردہ آ گیا ہے، یعنی پردہ آ گیا، اب اسلام آ گیا یعنی پردہ آ گیا۔ لیکن اس صحابی کو دیکھ رہے تھے عورت کو، اس عورت کو دیکھتے دیکھتے ان کا سر دیوار سے ٹکرایا، سر دیوار سے ٹکرایا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرے سر میں چوٹ کیوں لگی۔ اللہ اکبر! جو لوگ واقعی اللہ کو جانتے ہیں وہ ایک معمولی چیز کے پیش آنے پر، ایک معمولی چیز کے پیش آنے پر فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، اور معمولی بات کے پیش آنے پر چوکنا ہو جاتے ہیں۔ میری بات توجہ سننا، بہت معمولی بات پیش آنے پر چوکنا ہو جاتے ہیں۔ دیوار سے سر ٹکرایا، صرف چوکنا ہو گئے، کیوں ہوا؟ اور اتنا ہی نہیں کہ بس سوچ لیتے، بلکہ سیدھے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جا کر عرض کیا کہ اے رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ میری لڑکی پر نظر پڑی، اس کو میں نے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے مومن کے ساتھ کہ جب ایمان والے سے کوئی قدم غلط اٹھتا ہے، ایمان والے سے کوئی قدم غلط اٹھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے اس پر کوئی حال لے آتے ہیں، فوراً کوئی حال لے آتے ہیں۔ کسی آسان بات اس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلط ہوا ہے، مجھ سے یہ غلط ہو گیا۔ مسلمانوں کو دھوکہ یہ لگا کہ کفار پر حالات کیوں نہیں آتے، وہ اس پر حالات اس لیے نہیں آتے کہ اللہ ان کو اپنا تعارف کرانا نہیں چاہتے۔ اگر اللہ انہیں تعارف کرانا چاہتے تو انہیں بھی ان حالات میں، اللہ اکبر، مومن کو اللہ تعالی رخ پر لانے کے لیے اس پر مختلف قسم کے حالات لاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ وہ اپنے حالات سے پہچان لیا کرتے تھے
کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم سے کیا غلطی ہوئی، ذرا سا اشارہ کافی ہو جاتا تھا ان کو راستے پر لانے کے لیے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کا مال دیا اور فرمایا کہ معاذ یہ مال لو تم، اور تم اس مال سے تجارت کر لو۔ پریشان تھے، کوئی انتظام نہیں تھا، آپ نے حضرت معاذ کی مدد کی اور ان کو مال دیا کہ تم اس سے تجارت کر لو اور تجارت کے لیے یمن چلے جاؤ۔ یمن چلے گئے، اس مال سے تجارت کی۔ توجہ سننا بات، اس مال سے تجارت کی، اس مال سے تجارت کی تو بڑا نفع ہوا، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس تجارت سے کرنے کے بعد مالدار ہو گئے۔ جب مالدار ہو گئے تو مدینے آئے، واپس مدینے آئے۔ ان کے ساتھ غلام بھی تھے، ان کے ساتھ مال بھی تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ معاذ، تمہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا تھا اس لیے کہ تمہارے حالات بہت خراب تھے، اب اس مال سے تمہیں اللہ نے اتنا مالدار کر دیا، اب تمہیں چاہیے کہ جو تجارت سے تم نے مال کمایا ہے وہ سارا مال بیت المال میں جمع کر دو، سارا مال بیت المال میں جمع کر دو، کیونکہ اب تمہیں مال کے وہ حالات تمہارے نہیں رہے، فاقے کے، تنگی کے۔ حضرت معاذ نے کہا کیوں میں کیوں یہ مال اپنا کیوں دوں، مجھے اللہ کے رسول نے دیا تھا، میں نے سے تجارت کی ہے، یہ مال میرا ہے۔ ہم نے کہا ہاں معاذ، یہ مال بے شک تمہارا ہے، مگر تمہیں یہ اللہ کے نبی نے مال جو دیا تھا وہ تجارت کرنے کے لیے دیا تھا، اب تمہارے حالات اچھے ہو گئے، تمہارے پاس غلام بھی ہیں، تمہارے پاس مال بھی ہے، اب جو مال تمہیں ملا تھا تجارت کے لیے اسے تمہیں تجارت کر لی ہے، لہذا جو مال تمہارے پاس ہے بیت المال میں جمع کر دو۔ حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا، کیونکہ صحابہ کرام وہ مال کے بارے میں بڑے محتاط تھے، بڑی احتیاط کرتے تھے، مال کے بارے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں مال کے معاملے میں حساب سے بچ کر نکل گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو حساب میں پھنس گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ من حوسب فقد ہلک۔ میں عرض کروں گا، حضرت عمر نے فرمایا معاذ، جو تم نے مال کمایا ہے تجارت سے وہ مال بیت المال میں جمع کراؤ۔ اور حضرت عمر کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ بھائی اب بہتر یہ ہے کہ ہمیں یہ مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دینا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے بیت المال سے تمہیں تجارت کے لیے مال دیا گیا تھا۔ صحابہ ایسے تقوی والے تھے کہ وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کسی بھی طرح دنیا بن جاوے چاہے آخرت ضائع ہو جاوے۔ حضرت معاذ نے حضرت عمر کی بات کا انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں دوں گا، یہ مال میرا ہے۔ رات کو خواب میں دیکھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ آگ میں گر رہے ہیں،
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس آگ سے بچا رہے ہیں. یہ رات کو حضرت معاذ نے خواب دیکھا کہ وہ آگ میں گر رہے اور معاذ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ کو آگ سے بچا رہے. نیند سے اٹھے گھبرا کر، فرماتے ہیں ایسے میں نے خواب دیکھا کہ بہت گہری بہت دور تک آگ ہی آگ ہے. فوراً صبح کو اٹھتے آئے حضرت عمر کے پاس، یہ لیجیے مال، یہ مال لے لیجیے، کیونکہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں آگ میں گر رہا ہوں اور آپ مجھے آگ سے بچا رہے ہیں. میں تو یاد کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندے کے ساتھ، جس کے ساتھ اللہ تعالی معاملہ خیر کا کرتے ہیں، اس کو مال سے بچا لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت ایمان والے کو مال سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے ایک آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کسی بیماری میں یا بخار میں کہ پانی سے بچانا مریض کو، جس طرح تم میں سے ایک آدمی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کو مال سے بچاتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کو مال سے بچاتے ہیں جس طرح تم میں کا ایک شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. ہم نے عرض کیا کہ مختلف قسم کے حالات آتے ہیں ایمان والوں پر. وہ حالات انہیں راستے پر لانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ حالات ان کو راستے پر لانے کے لیے ہوتے ہیں، حالات ان کو راستے پر لانے کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے شروع سے عرض کیا کہ اگر سب کچھ انسان کی چاہت کے مطابق ہونے لگے تو پھر یہ اللہ کو بھول جائے، یہ اللہ کو بھول جائے، یہ اللہ کو بھول جائے اگر سب کچھ اس کی چاہت کے مطابق ہونے لگے. اس لیے علی فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. حضرت علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. جب انسان، بس کیا بتاؤں آپ حضرات کو، سمجھ میں آنے والی بات تو یہی ہے، لیکن اس زمانے میں سمجھ میں آنا مشکل ہے. مومن اور کافر میں فرق یہ ہے، مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر اپنی ناکامی میں اسباب کی کمی کو تلاش کرے گا اور مومن اپنی ناکامی میں اعمال کی خرابی کو تلاش کرے گا کہ میرا کون سا عمل بگڑا تھا جس سے حال آیا. اور کافر جس کو کوئی حال آئے گا تو کافر کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ حال کیوں آیا، یہ حال کیوں آیا. عجیب بات ہے. اللہ نے قرآن میں تو کہا ہی ہے اللہ کے نہ ماننے والوں کو جانور، ان الا کالانعام. کیا مطلب یہ ہے کہ جب کفار کو کوئی حال آتا ہے تو وہ نہیں جانتے کہ یہ حال کیوں آیا. اگر خدا نہ کرے مومن بھی یہ سمجھ جائے، اس دھوکے میں پڑ جاوے کہ بھئی جو حال آیا ہے یہ حال دنیا میں تو حالات آیا ہی کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو کہیں گے بھئی حال آیا ہے. دو قسم کے حالات آتے ہیں. ایک تو حالات آتے ہیں انسان کے بس سے باہر، زلزلے، طوفان، سیلاب، یہ انسان کے بس سے باہر کی چیزیں ہیں، انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک حالات آتے ہیں اسباب میں، تجارت میں، زراعت میں،
لیکن مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو ان دونوں طرح کے حالات میں سمجھ لیتا ہے کہ یہ حال کیوں آیا، اور کافر نہیں سمجھتا کہ یہ حال کیوں آیا۔ سنو، ایک حدیث میں فرمایا کہ کافر پر آنے والے حالات ایسے ہیں جیسے کسی جانور پر کوئی حال آ جائے تو جانور نہیں جانتا یہ حال کیوں آیا، جانور نہیں جانتا۔ میں مثال دیتا ہوں، اسی آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ جانتے ہیں بھینس دودھ نہیں دے رہی، بھینس دودھ نہیں دیتی، تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں، وہ بچہ بھینس کے تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے، بھینس بچے کو دیکھ کر دودھ دے دیتی ہے۔ یہ وہ دودھ چھوڑ دیتی ہے تو بچے کو لے جا کر باندھ دیا جاتا ہے اور بھینس کا دودھ نکال دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، سمجھی میری بات؟ بھینس نے دودھ روک لیا ہے، بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے، تو اس کے بچے کو لاتے ہیں کھول کر، بچے کو دیکھ کر بھینس دودھ دے دیتی ہے، پھر بچے کو لے جا کر باندھ دیتے ہیں دودھ، اور بھینس کا دودھ نکال دیتے ہیں۔ اس بھینس کو بھی خبر نہیں بچہ کیوں لایا گیا تھا، کیوں لے جایا گیا، اور بچے کو بھی نہیں خبر نہیں، روایت میں ہے کہ اس جانور کو نہیں خبر فیما عقلا و فیما ارسلا، کیوں کھولا گیا تھا، کیوں باندھ دیا گیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اگر ہم غور کریں اپنی سب ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی پر غور کریں تو کتنی آسانی سے ہمارے حالات ہمیں اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، کتنی آسانی سے۔ تو فرمایا حدیث میں کہ کافر کی مثال اس جانور کی طرح ہے جس کو باندھ دیا جائے پھر کھول دیا جائے، وہ نہیں جانتا فیما عقلا و فیما ارسلا کہ کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا۔ لیکن مومن کہ اگر اس کو باندھا جائے گا کسی حال میں فوراً سمجھ جائے گا کہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ سے حالات آئے ہیں، گناہ کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے حالات پیش آتے ہیں، اللہ کے تعارف کے لیے حالات پیش آتے ہیں۔ اللہ ہمیں حالات آتے اس لیے ہیں تاکہ مومن ان حالات سے ہمیں پہچانے، ان حالات سے ہمیں پہچانے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو میں نے ایک بات شروع سے عرض کی ہے کہ سارے ملائکہ، سارے انبیاء، سارے اولیاء، ان سب کو اللہ تعالی اپنے ارادے میں ناکام اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ سب سے بڑی سلطنت اور سب سے زیادہ اختیارات اور ایسی مخلوق پر اختیار جس مخلوق پر اللہ نے انسانوں کو اختیار نہیں دیا، وہ اللہ نے اختیارات دیے ہیں سلیمان علیہ السلام کو۔ ہوا پر بھی اختیار دے دیا۔ ہوا تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قوی مخلوق ہے، اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، جدھر کو چاہیں ادھر کو چلے، اللہ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جدھر کو چاہیں ادھر کو چلے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوتا ہے نا، اللہ کا فضل وہ امتحان کے لیے ہے، اطمینان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا فضل امتحان کے لیے ہے،
کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی دیا ہے ان کے امتحان کے لیے دیا ہے. تو جب ایک نبی کو ساری مخلوق پر اختیار، جنات پر، شیاطین پر، انسانوں پر، پرندوں پر، ہوا پر، سب پر اختیار اور نبی کو دیا، اور وہ سارے اختیارات دیے ہیں امتحان کے لیے. بھائی دھیان سے سننا بات، وہ سارے اختیارات دیے امتحان کے لیے. تو بتاؤ اس زمانے میں مسلمانوں میں سے جس کے بعد جو سبب ہے وہ سبب اطمینان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے اسباب امتحان کے لیے ہیں. اسباب سارے امتحان کے لیے. سلیمان علیہ السلام سے نے فرمایا کہ بلقیس کا تخت کون یہاں حاضر کر سکتا ہے؟ ایک نے کہا کہ آپ اپنے مجلس سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ تخت آ جائے گا. دوسرے نے کہا نہیں، یہ تو بہت دیر ہے، آپ پلک جھپکیے، آنکھ جھپکیے، تخت آ جائے گا. یہ وہ تخت سامنے آ گیا تو فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی، فلما رآہ مستقرا قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرا رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے، میری آزمائش کے لیے. میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی جو اسباب دیتے ہیں وہ آزمائش کے لیے دیتے ہیں. میرے رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ جب اللہ نے مجھے اتنے اسباب دیے، اللہ نے مجھے اتنے اختیارات دیے، کیوں نہ میں نے اختیارات کو اللہ کے کام کے لیے استعمال کروں. دیکھو بھائی سنو دوستو، ہمیں جو اسباب ملے اللہ کی طرف سے، تجارت کے، زراعت کے، مختلف قسم کی صلاحیتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اسباب محض میری دنیا میں گزارے کے لیے ہیں، محض دنیا میں میرے گزارے کے لیے. حالانکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو دنیا میں اسباب دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان اسباب کو، چاہے وہ اسباب مال کی لائن کے ہوں، یا وہ اسباب عہدے کی لائن کا ہو، یا وہ اسباب تجارت اور زراعت کی لائن کے ہوں، یہ ان اسباب کو میرے حکموں پر کتنا استعمال کرتا ہے، میرے دی کے تقاضوں پر کتنا استعمال کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خوب قوت دی، خوب اسباب دیے، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی. خیال یہ ہوا کہ کیوں نہ یہ سارے اسباب اللہ کے دین کے لیے اور اس کے راستے کے جہاد کے لیے استعمال ہوں. تو خیال یہ آیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں گا. اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں. یہ خیال آیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں. اس ارادے سے 100 بیویوں سے صحبت کی، 100 بیویوں سے صحبت کی کہ 100 مجاہد اللہ کے راستے کے لیے تیار ہوں. اللہ کی شان، 100 بیویوں میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا. سنو غور سے بات. حالانکہ نیک ارادہ ہے، یہ 100 تاجر، 100 عہدیدار نہیں چاہتے، یہ 100 مجاہد چاہتے تھے، یہ 100 مجاہد چاہتے تھے. اللہ کی شان، ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا. حالانکہ ارادہ کتنا اچھا،
ارادہ کتنا اچھا ہے. فرشتے نے کہا ارادہ کرنے کا وقت کہ انشاءاللہ کہہ لو، لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تم اگر اللہ تعالی سے اللہ کی قدرت کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہو تو اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو. اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو. شمع علیہ السلام نے 100 بیویوں سے صحبت کی، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 عورتوں کا حمل نہیں ٹھہرا، اور یہ حمل بھی جان پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا. یہ حمل بھی جان پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا. اللہ نے دکھلا دیا کہ تم نے ہماری چاہت پر موقوف کیے بغیر اپنی چاہت سے کام کرنا چاہا. دیکھو بہت دھیان سے بات سنو. تم نے ہماری چاہت پر موقوف کیے بغیر اپنی چاہت سے کام کرنا چاہا. تو 100 بیویوں میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، وہ بھی ضائع ہو گیا. دایا نے لا کر وہ گوشت کا لوتھڑا لا کر اس نے کرسی پر ڈال دیا کہ یہ پیدا ہوا ہے. سمجھ گئے شمع علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہیں کہ تم نے اپنے ارادے کو ہمارے ارادے پر موقوف کیوں نہیں کیا. سمجھ گئے؟ فوراً سمجھ گئے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے بھائی سلیمان اس موقع پر انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں سے بیٹے پیدا ہوتے اور وہ سارے کے سارے ان کی چاہت کے مطابق اللہ کے راستے کے مجاہد، اللہ کے راستے کے گھڑ سوار بنتے. یہ فرمایا. مطلب آج کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے میں ناکام کیا جاتا ہے اللہ کے تعارف کے لیے. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کہا کہ آپ ہماری 3 باتوں کا جواب دے دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ یہ بتا دیں اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کیا ہے. یہ 3 سوال کے جواب دے دیں. 3 سوالات کے جواب دے دیں. آپ کو اس کا علم نہیں تھا. آپ کو اس کا علم نہیں تھا. سنو، آپ کو اس کا علم نہیں تھا اس لیے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. نبی کو صرف وہ معلوم ہے جو اللہ ان کو بتلا دیں. جو اللہ ان کو بتلائیں نبی کو وہ معلوم ہے. غیب کا علم نبی کو نہیں ہے. بہت دھیان سے سننا بات. نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. اس زمانے میں ایمان کے بگڑنے کی وجہ سے عقیدہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ لوگ مخلوق سے غیب کا علم معلوم کرتے ہیں، حالانکہ غیب کا علم حاجت کے سوا کسی کو نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. سنو غور سے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس زمانے کے مسلمان مخلوق سے غیب کا علم معلوم کرتے ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو نجومیوں سے غیب کے حالات معلوم کرتی ہے. کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. ایک قسم ہے مسلمانوں کی جو نجومیوں سے حالات معلوم کرتی ہے، حالانکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. 5 چیزیں ایسی ہیں خاص طور پر جن کا علم اللہ کے غیر کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ اللہ ہی جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی. قیامت کب قائم ہوگی اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، پوچھنے والا تو جانتا ہوگا لیکن میں نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی، اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی، اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس زمانے کا عقیدہ اتنا بگڑ گیا کہ لوگ ماہر موسمیات سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی موسم کیسا رہے گا، بتاؤ موسم کیسا رہے گا۔ سنو، ماہر موسمیات پوچھتے ہیں ماہر موسمیات سے بتاؤ موسم کیسا رہے گا۔ اسی سال حج میں عرفات کے میدان میں گرمی خوب سخت تھی، سائنسدانوں نے کہا اور گرمی بڑھنے کا اندیشہ ہے، کوئی باہر نہ نکلے، بڑا خطرہ ہے، چھتری کے بغیر نہ نکلیں، سورج کی تپش سے اپنے آپ کو بچائیں، باہر نہ نکلیں، اب گرمی تھوڑی دیر میں اور زیادہ بڑھے گی۔ انہوں نے کہا گرمی بڑھے گی اور ادھر اللہ نے ایسی بارش برسائی، ایسی بارش برسائی، ایسی بارش، کیونکہ جب مومن اللہ کے غیر سے ہونے کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت سے نظام کو فوراً بدل دیتے ہیں۔ میرا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے نا، میرا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے۔ اگر یہ کہہ دو کہ ہاں بھائی سائنسداں کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہوگی، اللہ بارش کو روک دیں گے، اللہ بارش کو روک دیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو سائنسدانوں نے کہا تھا نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی، ان کی بات سچ نکلی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کو اس لیے روک دیا کہ تم نے میرے غیر کی طرف علم کو کیوں منسوخ کیا۔ میں جانتا ہوں بارش ہوگی یا نہیں، تم نے ماہر موسمیات سائنسدانوں کہنے پر کیوں فیصلہ کیا؟ تم انکار کرو، کہو کہ نہیں تم نہیں جانتے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ جانتے ہیں۔ تم کیا کہو؟ اللہ جانتے ہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کی شان۔ ادھر تو بیان چل رہا تھا جو ہے ماہر موسمیات کا کہ گرمی سخت ہوگی، ادھر بارش شروع ہو گئی، ادھر بارش شروع ہو گئی۔ چند سال پہلے حج میں اعلان ہوا کہ بڑی سخت بارش ہوگی، بڑا شدید طوفان آئے گا، سیلاب کا اندیشہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حج ہی نہیں کیا، بہت سے لوگوں نے حج نہیں کیا کہ بھائی نہیں حج میں نہیں جانا اس سال۔ کیوں؟ کہ بھائی ماہر موسمیات کہہ رہے ہیں کہ طوفان بہت زبردست آئے گا۔ ہم سے بھی کہا ایک صاحب نے کہ جی دیکھو اخبار کی خبر ہے، میں نے کہا تو اخبار کی خبر ہے لیکن قرآن کی خبر کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ تو اخبار کی خبر ہے کہ بارش ہوگی، قرآن کی خبر کیا ہے؟ قرآن کی کیا خبر؟ اللہ اکبر۔ میں کیا عرض کروں، ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں حالانکہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، اور روزانہ قرآن نہیں پڑھتے حالانکہ سچی خبریں ہوتی ہیں، حالانکہ سچی خبریں ہیں۔ قیامت تک وہ سب کچھ قرآن کے مطابق ہوگا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن جیسا سچا اخبار وہ جو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جھوٹے اخبار پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں اس میں جا کے دوسروں کو اس کی خبر بھی کرتے ہیں، آج اخبار میں یہ لکھا ہے، آج اخبار میں یہ لکھا ہے۔ آج تم نے خبر دی دوسروں کو، کل کو اخبار میں ہی اس خبر کی تردید آ گئی کہ نہیں یہ تو غلط خبر تھی، اگلے دن خبر آتی ہے اخبار میں کہ وہ خبر غلط تھی۔ سوچو تو صحیح، اخبار لکھا جاتا ہے واقعات پیش آئے بغیر، قرآن لکھا گیا ہے واقعات کے پیش آنے سے ہزاروں سال پہلے، قرآن لکھا گیا ہے واقعات کے پیش آنے سے ہزاروں سال پہلے، اخبار لکھا جاتا ہے واقعات پیش آئے بغیر۔ تو میں نے عرض کیا، ایک صاحب نے کہا اخبار کی خبر ہے، ہم نے کہا قرآن کی خبر یہ ہے کہ اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ جی
اس سال طوفان آئے گا اور بہت سے مقامی لوگوں نے حج نہیں کیا طوفان کی وجہ سے. سارا عرفات ہو گیا، مزدلفہ ہو گیا، مینا کا قیام ہو گیا، ایک قطرہ بارش کا نہیں برسا، ایک قطرہ بارش کا نہیں گرا. اس لیے فرمایا جس طرح اللہ کے غیر کو نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی، اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ بارش کب برسے گی. تیسری بات، اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ رحم میں کیا ہے. اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ عورت کے رحم میں کیا ہے. سنو غور سے، اللہ کے غیر کو نہیں معلوم عورت کے رحم میں کیا ہے. یہ تو بیچارے احمق جاہل اور انتہائی بے عقل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قرآن میں تو ہے کہ بھئی اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، مگر ہم مشین سے بتا دیں گے کہ پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے. سنو غور سے ہم بتا دیں گے مشین سے دیکھ کر، ایکس رے دیکھ کر یہ لڑکا ہے لڑکی ہے. تم اتنے بے وقوف نکلے کہ قرآن میں لڑکا لڑکی کا سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا من فی الارحام کہ رحم میں کون ہے. قرآن نے کہا رحم میں کیا ہے. قرآن نے کہا رحم میں، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، قرآن نے کہا کہ رحم میں کیا ہے، یوں نہیں فرمایا رحم میں کون ہے، یہ نہیں کہا رحم میں کون ہے، یہ کہا رحم میں کیا ہے. اتنا بڑا فرق ہے. اگر قرآن یہ کہتا من فی الارحام رحم میں کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، قرآن نے کہا رحم میں کیا ہے ما فی الارحام، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہ اس پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بچہ نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، سعید ہوگا، شقی ہوگا، مالدار ہوگا، غریب ہوگا، عمر کتنی ہوگی، رزق کیا ہوگا، مومن ہو کر مرے گا، کافر ہو کر مرے گا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. یہ ساری تفاصیل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعلم ما فی الارحام، رحم میں کیا ہے، سعید ہے یا شقی ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، نیک ہے یا بدکار ہے. یہ بیچارے سمجھے نہیں قرآن، کہنے لگے ہم بتا دیں گے کہ رحم میں کیا ہے. حالانکہ اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ جانتے ہیں رحم میں لڑکا ہے لڑکی ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی رحم میں ہے وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، عمر کتنی ہے، رزق کتنا ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ رحم میں کیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کمائے گا، کہ وہ کیا کمائے گا. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کمائے گا. کل تو بہت دور ہے. آپ جانتے ہیں آپ کی دکان میں کسٹمر آ کر بیٹھ گیا، سارا کپڑا کھلوا لیا، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے. عین وقت پر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس کے مال سے، سامان سے اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں اور وہ سامان نہیں دیتا ہے. نہیں معلوم کہ 5 منٹ کے بعد یہ کپڑا لینے والا کپڑا لے گا یا نہیں لے گا، نہیں معلوم. قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں آسان مثالیں عرض کر رہا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے سوچ لیا یہ ہوگا، اور اس کی ساری سوچ اللہ تعالیٰ کی چاہت پر موقوف ہے. تو میں نے ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے دشمن سے مقابلے کے لیے. نجومی نے کہا یہ وقت آپ کے نکلنے کا نہیں ہے، میں نے ستاروں کو دیکھ کر یہ جان لیا ہے
کہ آپ کو نقصان ہوگا، زخم آئیں گے اور آپ کے ساتھی، اور آپ کو فتح حاصل نہیں ہوگی، جب میں کہوں تب نکلنا۔ اللہ معاف کرے، آج بھی مسلمانوں میں یہ بیماری ہے کہ وہ اپنے کاموں کے لیے پوچھتے ہیں نجومیوں سے کہ بھائی بتاؤ یہ کام کب کرنا چاہیے، کب ہونا چاہیے، کون سی تاریخ اس کام کی کرنے کی اچھی ہے۔ ہاں، نجومی نے کہا کہ آپ انہیں تاریخ دوں گا، آپ اس تاریخ میں نکلیں تو آپ کو کامیابی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا ہمیں تیری مخالفت کرنی ہے، جو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس نے کہا کہ میں بتا دوں گا کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر تیرے کہنے کے مطابق بھی ہو جائے اور پھر کوئی تیری تصدیق کرے تو اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے، تو کہہ دے گھوڑی کی پیٹ میں گھوڑا ہے یا گھوڑی ہے، اور تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے، تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے، پھر بھی تیری بات کی تصدیق کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ فرمایا المنجم کالکافر والکافر فی النار، کہ جو آدمی کسی کی بات کی تصدیق کر دے یہ کہہ کر کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں، اس کے کہنے کے مطابق بھی ہو جائے، پھر بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ تم نجومی کی بات پر ایمان کیوں لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا تھا، صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا۔ حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی۔ میں ایک بات بتاؤں آپ حضرات کو، یہ بیانات ذکر کی مجلسیں ہیں، یہ بیانات ذکر کی مجلسیں ہیں، یہ بیانات اصل ذکر کی مجلسیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ذکر کی مجلس کا مطلب صرف تسبیحات ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا تو میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کی مجلس صرف تسبیحات پڑھنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے نام کا ذکر ہے، وہ اللہ کے نام کا ذکر ہے، لیکن اس کی صفات کے تذکرے، اس کی اختیارات کے تذکرے، اس کے اختیار کے مقابلے میں ساری مخلوق کا ناکام ہونے کے تذکرے کرنا، یہ ایمان کے بڑھنے کا اور یہ ایمان کی تجدید کا سبب ہے، ایمان کے تازہ ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیانات اصل ذکر کی مجلس ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کی قدرت کے، اس کی عظمت کے، اس کی اختیارات کے، اس کی وحدانیت کے، اس کے احکام کے، اس کی صفات کے، اس کی جنت اور دوزخ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پورے آسمان ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ اس دیوت مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ ہیں وہ ذکر کے حلقے، یہ ہیں وہ ذکر کے حلقے، یہ ہیں وہ ذکر کے حلقے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اس طرح متوجہ ہوں، ایمان کے حلقے قائم کرنا ہی ذکر کے حلقے ہیں۔ ایمان کے حلقے قائم کرنا ہی ذکر کے حلقے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے واقعات پر غور کریں تو میں نے عرض کیا کہ یہ ذکر کے حلقے ہیں کہ اللہ کی توحید اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت کے تذکرے کرنا، اجتماعی طور پر جمع ہو کر اس کے تذکرے کرنا، یہ ذکر کے حلقے ہیں۔ اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں ایسے حلقوں پر، فرشتے آسمان تک پروں سے گھیر لیتے ہیں ایسے حلقوں کو جس میں اللہ تعالیٰ کے تذکرے کیے جاتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اور اسلام کے تذکرے کر رہے تھے۔ آپ تشریف لائے، پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے تذکرے کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر احسان کیا۔
اس روایت میں اس طرح ہے. اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس طرح جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرنے کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. اللہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ تمہارے اس طرح جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرنے پر آج اللہ نے آسمان کا ایسا دروازہ کھولا ہے جو اب سے پہلے کبھی نہیں کھلا. کاش تم وہ دروازہ دیکھ لیتے. آپ نے یہ فرمایا, آپ نے یہ فرمایا حلقے میں بیٹھنے والوں سے, کاش تم وہ دروازہ دیکھ لیتے. میں عرض کر رہا اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود. علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم بذات مقصود نہیں ہے, وہ عمل کے لیے مقصود ہے. وہ جی ہاں, احکام کا علم, میری بات بہت دھیان سے سنی ہوگی, احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے, اسے فراغت ہو جائے گی. لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے, اسے مومن کو فراغت نہیں ہے. تو میرے دوستوں عزیزوں, ساری بات اس پہ عرض کر رہا تھا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں گئے, وہاں بچیاں آپ کی شان میں اشعار پڑھنے لگی آپ کی تعریف میں. ان میں ایک بچی نے کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں. فرمایا آپ نے نہیں, میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا. یہ مت کہو, غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہ مت کہو میں کل کی بات جانتا ہوں, کل کیا ہوگا. نہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. اندازہ کریں نا آپ. یعنی تھوڑے سے فاصلے پر یوسف علیہ السلام کنویں پڑے ہوئے, بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. کنعان کا گاؤں, جی ہاں, وہیں آبادی سے باہر کنواں. وہاں کا جو علم نہ آیا یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ بھئی یوسف کنویں میں پڑا ہوا ہے, جا کے نکال لاؤں, جا کر نکال لاؤں. اتنا قریب کا علم اللہ نے نہیں دیا, اتنا قریب کا علم نہیں دیا. اپنے ہی گاؤں میں اپنا چہیتا بیٹا یوسف پڑا ہوا ہے کنویں میں, نبی کو خبر نہیں. لیکن اللہ نے جب علم دیا تو مصر سے کرتا چلا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, جو بدن کے ساتھ تمہارے محلے میں, تمہارے گاؤں میں اپنے جسم کے ساتھ کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ان کے تو میں خوشبو نہیں آئی. اور جنہوں نے کرتا کبھی استعمال کیا ہوگا ایک مرتبہ, وہ کرتا چلا مصر سے, تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی. انی لا اجد ريح یوسف, کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ دور کا علم چاہے نبی کو دے دیں, قریب کا علم چاہے نہ دیں. تو میں دوستو ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں, غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اصحاب کہف کون تھے, ذوالقرنین کون تھے, روح کیا ہے, آپ کو علم نہیں تھا. آپ نے فرمایا کل بتلاؤں گا, اور مطلب یہی تھا کہ جبرائیل آئیں گے, ان سے کہوں گا اللہ سے پوچھ کے بتائیں. جبرائیل آئیں گے, ان سے کہوں گا اللہ سے پوچھ کر بتائیں. اللہ اکبر. روایت میں ہے 15 دن گزر گئے, وہی نہیں آئی. 15 دن ہو گئے, وہی نہیں آئی. ایک روایت میں مہینہ ہو گیا, وہی نہیں آئی. اتنا لمبا وقفہ ہوا وحی کے رکنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے
آپ کو یہ تنبیہ کی کہ آپ نے یوں کیوں کہا میں بتاؤں گا، یوں کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا۔ سنو غور سے، مسلمان ہمیں اپنا حال دیکھیں، صبح سے شام تک کتنے دعوے کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، حکومت یہ کرے گی، صدر یہ کرے گا، وزیر سارے مل کر یہ کریں گے، ایک مرتبہ بھی صبح سے لے کے شام تک اس بات کا خیال نہیں آتا کہ اللہ کریں گے۔ سوچو تو صحیح، آخری نبی سید الانبیاء، اور وہ سوالات بھی ایسے تھے کہ ان کا جواب دے دیتے آپ، تو یہ کہا تھا یہود نے کہ اگر اس کا جواب دے دیا آپ نے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ ارے آپ تو بھیجے اسی لیے گئے تاکہ آپ پر لوگ ایمان لائیں، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ تو بھیجے گئے اس لیے تاکہ آپ پر لوگ ایمان لائیں۔ اگر سوال کے جواب دے دیتے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 15 دن یا 1 مہینے تک وہی روک دی۔ آپ نے کیوں کہا کہ میں بتاؤں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا؟ اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا۔ پھر یہ وحی آئی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ آج کسی بھی معمولی سے معمولی چیز کے لیے، معمولی سے معمولی کام کے لیے، بہت آسان کام کے لیے بھی کبھی یہ مت کہیے میں کر دوں گا، جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ لیں، جب تک آپ کتنی صاف بات ہے۔ ہمیں دنیا کے اسباب اللہ سے ہونا بھلا دیتے ہیں، دنیا کے اسباب اللہ سے ہونا بھلا دیتے ہیں۔ اور کیوں بھلا دیتے ہیں میں کیا بتاؤں؟ اس لیے بھلا دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسباب بنائے اسی لیے ہیں تاکہ اللہ ان کے ذریعے کام بنائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے بنائے ہیں۔ ارے اللہ کو کیا ضرورت، اللہ کو کیا ضرورت کہ وہ تمہاری ضروریات کے لیے اسباب بنائیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب مومن کے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اسباب مومن کے امتحان کے لیے، اطمینان کے لیے نہیں۔ وہ تو کافر کے لیے ہیں اسباب اطمینان کے لیے، کافر کے لیے اسباب بطور اطمینان ہیں اور مومن کے لیے اسباب بطور امتحان ہیں۔ جی ہاں، کافر کے لیے اسباب بطور اطمینان کے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور ان آخرت کو امید نہیں ہے، اور وہ دنیا کی زیب و زینت سے راضی ہو گئے ہیں، واطمأنوا بها، اور وہ دنیا کے ساتھ ان کے دل مطمئن ہو گئے ہیں، ان کے دل مطمئن ہو گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ جو ہمارے احکام سے غافل ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کائنات دنیا کے اسباب کافر کے اطمینان کے لیے ہیں، مومن کے امتحان کے لیے ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم نے دنیا کو مزین کیا ہے چیزوں سے، اسباب سے، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو، تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو۔ ساری غلطی پریشانی اس بات کی ہے کہ اسباب میں لگ کر میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اسباب دیکھ کر آزماتے ہیں اپنے بندے کو کہ یہ مجھے اس میں کتنا یاد رکھتا ہے، کہ مجھے اس میں کتنا یاد رکھتا ہے۔ عجیب بات ہے، 2 قسم کے اسباب ہوتے ہیں دنیا میں، ایک اسباب زینت اور ایک اسباب زینت، ایک اسباب کسب، کمائی کے اسباب، ایک کمائی کے اسباب اور ایک زینت کے اسباب۔ ایک کمانے کے اسباب ہیں، ایک کمانے کے اسباب ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، مختلف قسم کی سرمایہ داری کے نقشے ہیں، یہ کمانے کے اسباب ہیں، یہ کمائی کے اسباب ہیں۔ دوسرے اسباب زینت ہیں، اسباب زینت ہیں،
اللہ نے دنیا کو ان 2 لائن کے اسباب سے بھرا ہے. جیسے میں نے عرض کیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها کہ ہم نے دنیا کو مزین کیا ہے. تو یہ زینت کے اسباب بھی امتحان کے لیے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس میں بھی آزمایا کہ ہم ان کو ایسی مزین اور انوکھی چیز دیں گے، پھر دیکھیں گے ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہیں، ہمیں یہ کتنا یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالی نے ایسے گھوڑے پیدا کیے جو انتہائی خوبصورت، وہ خوبصورتی کے علاوہ آسمان میں فضا میں اڑنے والے اور زمین پر دوڑنے والے، اور اگر سمندر آ جائے تو سمندر میں تیرنے والے، ایسے گھوڑے اللہ نے پیدا کیے آزمانے کے لیے کہ دیکھیں ان گھوڑوں کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. سنو غور سے، بڑے خوبصورت گھوڑے تھے. دیکھو میرے دوستو عزیزو، اللہ نے اپنی قدرت سے جو کچھ بنایا ہے وہ اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے. بنے ہوئے سے بنانے والے کو یاد کرو، بنے ہوئے سے بنانے والے کو یاد کرو. اس لیے فرمایا کسی چیز کو اتنا دیکھو، کسی چیز کو صرف اتنا دیکھو جتنی دیر میں اللہ یاد آ جائیں. اگر یہ چیز کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آ رہے ہیں تو پھر یہ چیز تمہیں اللہ سے غافل کر دے گی. چیز تمہیں اللہ سے جتنا بنا ہوا ہے نا، بنا ہوا دنیا میں زمین و آسمان کے درمیان اس سے باہر، وہ سب کا سب صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے. اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے. بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانو. سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنے لگے، گھوڑوں کو دیکھنے لگے. ہو اتنے خوبصورت گھوڑے تھے، ان کے پیٹھ پر ایسے بال اور ایسے پر ان کے تھے اڑنے کے لیے. ان کو دیکھتے دیکھتے ایسے مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی. عصر کی نماز قضا ہو گئی. ان کو دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور عصر کی نماز قضا ہو گئی کیونکہ عصر کی نماز کے لیے حکم ہے حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ ساری نمازوں کے درمیان سب سے زیادہ اہتمام عصر کی نماز کا. کیوں؟ اس لیے کہ تاجر عصر کو ضائع کرتا ہے، یہ اس کی صبح سے لے کے شام تک کی محنت کا کی جوڑنے کا وقت ہوتا ہے. یہ عصر کی نماز اس لیے کہ عشاء کی نماز پر نیند غالب آ سکتی ہے، فجر کی نماز پر نیند غالب آ سکتی ہے، لیکن عصر کی نماز میں آدمی سوتا ہوا نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ عصر کی نماز کا زیادہ اہتمام کرو، کیونکہ اس نماز میں تمہیں کوئی پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نیند کی نہیں ہے. فجر میں ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے، عشاء میں ہو سکتا ہے کہ نیند غالب آ جائے، لیکن عصر کا وقت سونے کا بھی نہیں ہے. عصر کا وقت سونے کا بھی نہیں ہے، اس لیے زیادہ اہتمام کا حکم دیا، زیادہ اہتمام کا حکم دیا. سلیمان علیہ السلام کی عصر قضا ہو گئی. عصر سنو، عصر قضا ہو گئی گھوڑے دیکھنے میں. عصر قضا ہو گئی گھوڑے دیکھنے میں. بس جب معلوم ہوا کیا وقت ہو گیا ہے کہ جی عصر قضا ہو گئی آپ کی، اتنا غم ہوا نماز کے قضا ہونے کا.